ہیلو ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ کل والے ویڈیو میں ہم سبھی نے پیپر سیٹیڈ پیپر 1 اردو لینگویج 1 کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا 99 تا 120۔ آج جو سوال ہم لوگ حل کرنے جا رہے ہیں، صاف لکھا ہوا ہے کہ امیدوار سوالوں کے جواب حصہ 5 یعنی سوال نمبر 121 تا 150 صرف تبھی دیں گے اگر انہوں نے زبان 2 کا آپشن اردو چنا ہو۔ یعنی جن بچوں نے زبان 2 میں اردو چنا ہے ان کے لیے یہ 120 121 تا 150 ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آج ہم اپنے سوالات کو حل کرتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ چلیے 121 کیا کہہ رہے ہیں کہ پرائمری اسکول کے طلباء میں سننے بولنے کی مہارت کو اجاگر پرائمری اسکولوں کے طلباء میں سننے بولنے کی مہارت کو اجاگر کرنے کے لیے درج ذیل میں سے مفید طریقہ کون سا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اب پرائمری اسکول کے طلباء میں سننے بولنے کی مہارت کو اجاگر کرنے کے لیے دیکھیں سننے اور بولنے ہے نہیں، تو سب سے بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ تو آپشن دیکھتے ہیں۔ آپشن 1 میں کہہ رہے کہانی سنانا اور املا کروانا۔ آپشن 1 کیا ہو گیا؟ کہانی سنانا اور املا کروانا۔ دوسرا ہے نظم پڑھنا اور زبان کا استعمال بتانا۔ نمبر 3 ہے رول پلے کرنا اور خبر پڑھنا۔ نمبر 4 ہے کردار کے ذریعے بات چیت کرنا۔ تو اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر 4 کہ کردار کے ذریعے بات چیت کرنا۔ اب اس میں کردار کے ذریعے بات چیت کرنا، یہاں پر جو آپ سے کوشچن کیا گیا ہے سننے اور بولنے کی مہارت کو اجاگر کیسے کیا جائے گا، تو کردار کے ذریعے بات چیت کرنے کا اگر طریقہ آپ اپناتے ہیں تو اس میں بچے کو زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ وہ بات بھی کریں گے اور بات اگلے کا سنیں گے بھی۔ بات چیت میں یہی تو ہوتا ہے نا کہ بات چیت دو آدمی آپس میں کرتے ہیں، ایک بات کرتا ہے تو دوسرا سنتا ہے، دوسرا بات کرتا ہے تو پہلا سنتا ہے۔ اس طریقے سے بولنے کی بھی مہارت حاصل ہوگی، سننے کی بھی مہارت حاصل ہوگی۔ چلیے نمبر 2 کہہ رہے زبان میں معتبر تعلیم کا مقصد ہے، یعنی بہتر تعلیم کا مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ آپشن دیکھتے ہیں۔ آپشن 1 طلباء کی ابتدائی غلطیوں کی اصلاح، طلباء کی ابتدائی غلطیوں کی اصلاح۔ نمبر 2 تعلیمی غلطیوں میں سدھار۔ نمبر 3 طالب علموں میں خود اعتمادی پیدا کرنا۔ نمبر 4 اوپر کے سبھی۔ کہہ رہے زبان میں معتبر تعلیم کا مقصد ہے، معتبر یعنی بہتر تعلیم کا مقصد ہے۔ طلباء کی ابتدائی غلطیوں کی اصلاح، بالکل صحیح ہے۔ تعلیمی غلطیوں میں سدھار، بالکل صحیح ہے۔ طالب علموں میں خود اعتمادی پیدا کرنا، بالکل صحیح ہے۔ گویا کہ اس میں کے اوپر کے سبھی صحیح ہو جائیں گے۔ چلیے نمبر 123 کرے زبان سیکھنے میں عمومی طور پر کس قسم کے سوالات مفید ہوتے ہیں؟ زبان سیکھنے میں، بھاشا سیکھنے میں عام طور پر کس قسم کے سوالات مفید ہوتے ہیں، یعنی بہتر ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، کارآمد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہلا آپشن ہے مختصر جوابات۔ آپشن نمبر 2 طویل جوابات۔ آپشن نمبر 3 انشائیہ طریقہ کار۔ آپشن نمبر 4 معروضی طریقہ، معروضی طریقہ۔ تو یہاں پر جو آپ کا صحیح ہوگا وہ آپشن نمبر 1 بالکل ہی صحیح ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مختصر جوابات جو ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ عمومی طور پر مفید ہوتے ہیں۔ چلیے اگلا 124 کو دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے بچے زبان سیکھنے کی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ بچے کس چیز کی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں؟ زبان سیکھنے کی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 یہ کس کا قول ہے؟ بچے زبان سیکھنے کی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ جن پیگٹ، چومسکی، وایوگوتسکی، پاولاو نہیں پاولے، یہ ان میں سے کن کا ہے؟ تو
اس کا ہو جائے گا آپشن نمبر 2۔ چومسکی نے کہا ہے کہ بچے کیا ہوتے ہیں؟ بچے زبان سیکھنے کی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں، چومسکی نے کہا۔ چلیے اگلا کوشچن 125۔ اگر کوئی لڑکی ہندی زبان کی طلبہ ہے اور وہ آپ کی زبان سیکھنے آتی ہیں اور آپ کی زبان سیکھتے وقت غلطی کرتی ہے تو آپ معلم کی حیثیت سے کون سا طریقہ صحیح مانتے ہیں؟ کون سا طریقہ؟ اب اس میں کیا چیز کو دیکھنا ہے؟ بس اتنا دیکھنا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہندی زبان کی طلبہ ہے، کس زبان کی طلبہ ہے؟ ہندی زبان کی، اور وہ آپ کی زبان سیکھنے آتی ہیں، یعنی اردو زبان سیکھنے آتی ہے، اور آپ کی زبان سیکھتے وقت غلطی کرتی ہے اور وہ پھر غلطی کرے گی، تو آپ معلم کی حیثیت سے کون سا طریقہ استعمال کریں گے؟ اب اس میں طریقہ آپ کو استعمال کرنا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں آپشن کو۔ آپشن نمبر 1، اسے اس کی غلطی کرنے کو بار بار یاد دلانا چاہیے۔ بالکل نہیں، آپ کو غلطی تو یاد ہی نہیں دلانا ہے۔ نمبر 2، اسے زبان سیکھنے کا زیادہ موقع دینا چاہیے۔ اسے زبان سیکھنے کا زیادہ موقع دینا چاہیے۔ یہ بہت حد تک صحیح جا رہا ہے، چلیے آگے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اسے نئی زبان سیکھنے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، یعنی 2-3 ٹیگ ورڈ ایسے میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ آئے تو فوراً ہی اسے کاٹ دیں گے۔ جیسے کہ کوئی بچی آپ کے پاس آپ کی زبان سیکھنے آ رہی ہیں اور وہ ہندی زبان کی ہیں، اب وہ غلطی کر رہی ہیں تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اسے اس کی غلطی کرنے کو بار بار یاد دلانا ہے۔ آپ کو تو یاد بالکل ہی نہیں دلانا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ چلیے آگے دوسرا ہے، تیسرا دیکھتے ہیں۔ دوسرا تو بالکل صحیح ہے، اسے نئی زبان سیکھنے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ۔ دیکھیے کم سے کم آدھا گھنٹہ ہے نہیں، مشق کرنے کا موقع دیں گے۔ جہاں پر بھی یاد دلانے کی بات آئی، رٹانے کی بات آئی، بالکل ہی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو آنکھ بند کرتے ہی مٹا دینا ہے۔ نئی زبان سیکھنے کے دوران اس کی مادری زبان کے استعمال کا چھوٹ نہیں دینا چاہیے، بالکل غلط۔ تو گویا کہ یہ سبھی، یہ جو آپ کے سامنے ہیں 1 2 یہ سب غلط ہے، ٹھیک ہے؟ آپشن نمبر 2 بالکل صحیح ہے، اسے زبان سیکھنے کا زیادہ موقع دینا چاہیے۔ چلیے اب 126 کہہ رہے مندرجہ ذیل میں سے کن مقاصد کے لیے زبان سیکھنا ضروری نہیں ہوتی؟ کن مقاصد کے لیے، یعنی کس مقصد کے لیے آپ زبان سیکھیں گے اس کے لیے ضروری نہیں ہوگی، اس کے بارے میں بات ہے۔ کہہ رہے زندگی کے مختلف مواقع جاننے کے لیے، زندگی کے مختلف مواقع جاننے کے لیے۔ نمبر 2، زبان سمجھ کر سیکھنا۔ نمبر 3، اندرونی آواز کو سننے اور بولنے کے لیے۔ نمبر 4 ہے زندگی کے مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر آپ کو نگیٹو پوچھا گیا کہ مندرجہ ذیل میں سے کن مقاصد کے لیے زبان سیکھنا ضروری نہیں ہے، یعنی کس مقصد کے لیے زبان کا سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ تو زبان سمجھ کر سیکھنا، زبان سمجھ کر سیکھنا بالکل صحیح ہو جائے گا، کیونکہ زبان سمجھ کر سیکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ زبان ایسے بھی سمجھ کر ہی سیکھا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا مضمون سوالوں کے امتحان کے لیے فائدہ مند ہے؟ اب نمبر 27 کا ہو جائے گا، نمبر 1 یہ پہلا ہی صحیح ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہے کہ یہ طلباء کے لیے بہتر ہے کیونکہ اس سے وہ اپنے خیالات کو آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مندرجہ کون سا مضمون سوالوں کے امتحان کے لیے فائدہ مند ہے؟ اچھا اب اگلا کوشچن 128 دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے بچوں میں لکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت اہم ہے؟ صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اب آپشن ہم دیکھتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہے حقیقی خیالات۔ آپشن نمبر 2 ہے علامتی زبان کا استعمال۔ آپشن نمبر 3 ہے ذخیرہ الفاظ کا صحیح استعمال۔ اور آپشن نمبر
4 ہے خوشخط تحریر، تو یہاں پر آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 129 سوال نمبر 129 کرے زبان کی مسلسل جامع تشخیص کے لیے شروع کیا جانا چاہیے، جامع تشخیص کے لیے شروع کیا جانا چاہیے۔ نمبر 4 اس کا صحیح ہو جائے گا، زبان کو مختلف طریقہ کار سے استعمال کرنا۔ دیکھیے بچے ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، اس لیے میں جلدی بس صرف کوشچن کا آنسر دے رہا ہوں۔ اب 130 میں پوچھا جا رہا ہے کہ ہمہ لسانی طریقہ کار یہ کوشچن نمبر 3 ہو جائے گا، زبان سیکھنے میں اہمیت کا حامل ذریعہ ہے۔ چلیے اب 131 کوشچن نمبر 131 زبان ابتدائی شکل میں تھی، آپ اس کا آپشن نمبر 1 بالکل صحیح ہو جائے گا، اشاراتی زبان، یعنی ابتدائی شکل میں کس زبان میں تھی؟ تو اشاراتی زبان میں تھی۔ بالکل صحیح بات ہے، پہلے کے لوگ اشارے میں بات کیا کرتے تھے۔ چلیے کوشچن نمبر 132 ابتدائی سطح کی تعلیم میں کہانی اور نظم کو کس حد تک ضروری مانتے ہیں؟ نمبر 2 اس کا بالکل صحیح ہو جائے گا کہ نظم اور کہانی ذخیرہ الفاظ ہے، الفاظ سے بھرپور ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیے کوشچن نمبر 133 کہ قواعد سکھانے سے زبان میں کیسی مدد ملتی ہے؟ قواعد سکھانے سے زبان میں کیسی مدد ملتی ہے؟ اس کا آپشن نمبر 1 بالکل صحیح ہو جائے گا، اصلاح۔ چلیے 134 کا ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تحریر کے اصولوں میں شامل ہیں کیا شامل ہیں؟ تو درست ادائیگی تحریر کے اصولوں میں یہ شامل ہے۔ چلیے آگے، زبان کو اجاگر کرنے کا اصل مقصد ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ زبان کو اجاگر کرنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا ہونا چاہیے کہ غلطیوں کا اندازہ کرنا اور سکھانے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپشن نمبر 4 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اگلا دیکھتے ہیں کہ مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ کرے سید فضل الحسن نام اور حضرت تخلص 1875 میں قصبہ موہان ضلع اناؤ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں ان کا سن پیدائش 1880 اور 1881 بھی ملتا ہے۔ وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرگرم سیاستداں اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ 1899 عیسوی میں محمد نگلو اورینٹل کالج موجودہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ حضرت 12 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم 136 کا دیکھیں، عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم نمبر 2 مکتب میں حاصل کی۔ بس اسے پڑھنا ہے، اس سے سوال کا جواب دینا ہے۔ 137 کا ہو جائے گا، گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور سے کیا کیا انہوں نے؟ تو انہوں نے فتح پور سے میٹرک پاس کیا۔ کیا کیا؟ میٹرک پاس کیا۔ چلیے کوشچن نمبر 100 میٹرک پاس کیا 138۔ وہ ایک کامیاب شاعر اور کیا تھے؟ شاعر اور بے باک صحافی تھے۔ ٹھیک ہے، بے باک صحافی تھے۔ چلیے 139 میں کہ سرگرم سیاستداں اور ڈیس، یعنی آپشن نمبر اس کا 3 صحیح ہے، مجاہد آزادی بھی تھے۔ کیا تھے؟ مجاہد آزادی بھی تھے۔ چلیے اگلا 140 فضل الحسن حضرت پیدا ہوئے، آپ کب پیدا ہوئے؟ تو نمبر 1 1875۔ چلیے
وہ قلمی نام سے شاعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے، وہ قلمی نام جسے شاعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو تخلص. کیا ہو جائے گا؟ تخلص. چلیے، مجاہد آزادی کا معنی ہوتا ہے آزادی کے لیے لڑنے والا، گھر کے لیے لڑنے والا. تو اس کا آپشن نمبر 1 ہی صحیح ہو جائے گا، آزادی کے لیے لڑنے والا. چلیے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں. نمبر 43 دیکھیے، کرے عید سینوں میں کیا بھر دیتی ہے؟ عید سینوں میں کیا بھر دیتی ہے؟ تو اس کا آپشن نمبر 1 صحیح ہو جائے گا، خوشیاں بھر دیتی ہے. چلیے 144 ہر دل میں کس کا رنگ بکھر جاتا ہے؟ ہر دل میں کس کا رنگ بکھر جاتا ہے؟ تو ہولی کا. آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہو جائیں گے. 145 اجنبی ہاتھوں نے کیا لکھی تھی؟ اجنبی ہاتھوں نے کیا لکھی تھی؟ تو تاریخ تیری لکھی تھی. بس اس کو پڑھیں گے اور آپ کوشچن کر سکتے ہیں. ہم کس کی تاریخ لکھیں گے؟ ہم کس کی تاریخ لکھیں گے؟ تو آپشن نمبر 4 ہو جائے گا، وطن کی تعریف. کس کی تعریف؟ وطن کی تعریف. چلیے اب 47 دیکھتے ہیں کہ ملک کی جمع کیا ہے؟ تو ممالک. ملک کی جمع نمبر 3 ممالک. ٹھیک ہے. 48 پنکھ پکھیروں کا معنی ہوتا ہے. پنکھ پکھیروں کا معنی ہوتا ہے پرندے. چلیے 49 باغات کے واحد ہوتے ہیں. باغات کے واحد ہوتے ہیں باغ. نمبر 4 بالکل صحیح ہو جائے گا. واحد ایک کو کہتے ہیں. مشرق کا ضد ہوتا ہے مغرب. 150 مغرب. تو ساتھیوں آج مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو بڑا اچھا لگا ہوگا، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ محنت کریں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. تو بس اس ویڈیو کو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کا ایگزام ہر حال میں کوالیفائڈ ہوگا. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ سبھی بچے سی ٹیٹ کا ایگزام پاس کریں، کامیاب ہوں.